حضرت عبدالمطلب کے بعد حضور کی جو سرپرستی فرمائی اس کے حوالے سے تو دربارِ شخصیت و عظمت ابو طالب در بخش های دیگر سخن گفته و اسلام و ایمان او را به پیامبر گرامی با مدارک صحیح اس بات خواہیم نمود. کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو طالب کی شخصیت کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں ایک پورا چیپٹر ہم نے بنایا ہے، اور وہ چیپٹر جو ہے ہم نے وہ چیپٹر ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کر جب ہم بعثت کے 10ویں سال کو ڈسکس کریں گے وہاں پہ ہم اس چیپٹر کے اوپر اس موضوع کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. اور اسی طرح دیگر سخن گفتے جو کچھ مثلا اس سے متعلق اور باتیں ہوں گی وہ بھی کریں گے. و اسلام و ایمان ابو طالب را پورا یعنی ابو طالب را بے پیمبر گرامی با مدارک صحیح اس بات خواہیم کرد. وہاں پہ پہنچ کر ہم صحیح مستند دلائل کے ساتھ حضرت ابو طالب کا ایمان لانا، حضرت ابو طالب کا اسلام لانا، اور پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ جو ان کا ایک طرح محبت تھی یا وہ تھا قلبی ایک وہ تھا لگاؤ تھا، اس کو ہم انشاءاللہ یہ سند صحیح کے ساتھ آگے چل کر ہم اس کو بیان کریں گے. اکنون شائستے است کہ برخی از حوادث مربوط بے دوران سرپرستی ابو طالب را بیان کنیم. یہاں پہ مناسب ہے کہ ہم ایک دو واقعات فقط اور فقط جو سرپرستی فرمائی حضرت نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو سرپرستی سے متعلق دو واقعات آپ کی خدمت میں چند ایک واقعات پیش کرتے ہیں. ابو طالب روئے العلی با افتخار سرپرستی پیمبر را عہدے گرفت. پہلی بات یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے رسول اللہ کی سرپرستی مجبوراً نہیں، خوشی کے ساتھ، بلکہ سرپرستی ملی تو اپنے اوپر فخر کرنے لگ گیا کہ میرے جیسا خوش نصیب کون ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی اور کفالت جو ہے وہ مجھے مل گئی ہے. زیرا وی با عبداللہ پدر محمد از یک مادر بودن. وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ یہ تھی کہ جناب ابو طالب اور حضرت عبداللہ یہ وہ دو بھائی تھے کہ جن کی ماں ایک ہی تھی. حضرت عبد المطلب کی جو زوجہ تھی اس سے جناب ویسے ان کی کئی بیویاں تھیں جی، لیکن ایک زوجہ سے کہ جس سے عبداللہ اور عبد المطلب پیدا ہوئے تو ان کی ماں دونوں کی ماں جو تھی وہ ایک ہی تھی. اچھا، یہ مطلب جو بیان ہوا ہے کہ عبداللہ اور عبد المطلب ایک ہی ماں سے تھے، یہ سیرہ ابن حشام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 میں بیان ہوا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ دونوں بھائی تھے. شیعوں کی کتاب سیرہ ابن حشام بہرحال یہ مجھے تسلی نہیں ہے اس طرح سے، لیکن میرے خیال سے شیعوں کی ہے. وہی شخصیتی بود معروف بے سخاوت و نیکوکاری. عبد المطلب ایک مشہور و معروف شخصیت تھی. کس چیز میں مشہور تھے؟ سخاوت میں مشہور تھے اور ساتھ ساتھ نیکوکاری میں مشہور تھے. از این لحاظ عبد المطلب او را برای نگاهداری نبی ارجمند خود برگزید. یہی وجہ تھی کہ عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو چھوڑ کر فقط اور فقط حضرت ابو طالب کو منتخب فرمایا کس کام کے لیے؟ اپنے پوتے کی پرورش اور حفاظت کے لیے. سطرہائی طلائی تاریخ
شاہد خدمت ہائے گران بہائے اوست۔ تاریخ اسلام کی وہ لائنیں اور وہ سطور کہ جو سونے کے پانی سے لکھی ہوئی ہیں وہ اس چیز کی گواہ ہیں کہ کس قدر جناب ابو طالب نے رسول گرامی اسلام کی پرورش اور خدمت کی۔ یعنی وہ لائنیں چمکتی اور دمکتی ہوئی دنیا کو نظر آ رہی ہیں کہ ابو طالب کی خدمت جو ہے وہ زبان زد عام ہے، چھپانے والی نہیں کہ تم اس کو جو ہے ایک دفعہ چھپا لو گے۔ میگویند پیمبر در 10 سالگی ہمراہی عموی خود در جنگی شرکت نمود۔ کہتے ہیں کہ پیمبر جب 10 سال کے تھے تو انہوں نے اپنے عمو کے ساتھ کسی ایک جنگ میں شرکت کی۔ یعقوبی نے لکھا ہے، یعقوبی در تاریخ خود جلد 1 صفحہ نمبر 12 چاپ نجف می نویسد ابو طالب در این نبرد شرکت نکرد و اجازه نداد که از آل هاشم کسی در آن شرکت جوید۔ یعقوبی اس چیز کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابو طالب نے کسی بھی جنگ میں شرکت نہیں کی کہ وہ اجازت دیں کہ آل ہاشم کو کسی جنگ میں لے کے جائیں۔ و چون این جنگ در ماہهای حرام اتفاق افتاد آن را جنگ فجار نامیدند، اور چونکہ یہ جنگ ان حرام مہینوں میں ہوئی کہ جن میں جنگ کرنا جو ہے وہ فاربیڈن تھا، ممنوع تھا، اس لیے اس جنگ کو جنگ فجار کہتے ہیں۔ اور تفصیل جنگ های فجار در تاریخ به طور گسترده بیان شده است۔ کہتے ہیں جنگ فجار کی زیادہ تفصیل اور تشریح دینا ضروری نہیں، اس لیے کہ اس موضوع پر تاریخ میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ البتہ سفری به سوی شام کہ بازرگانان قریش طبق معمول ہر سال یک بار به سوی شام می رفتند۔ قریش کے جتنے بھی تاجر تھے یہ کیا کرتے تھے، یہ معمول کے مطابق شام کا سفر ہر سال میں ایک دفعہ ضرور کرتے تھے۔ ابو طالب تصمیم گرفته بود کہ در سفر سالانه قریش شرکت کند۔ ابو طالب نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ میں بھی اس سفر میں اس سال جاؤں گا۔ وہی مشکل برادر زادی خود را کہ لحظه‌ای او را از خود جدا نمی کرد چنین حال کرد کہ او را در مکه گذاشت و ادعی را برای حفاظت او گماشت۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے شام کو بھی جانا ہے، شام میں بھی جانا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں محمد کو تنہا چھوڑ دوں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانا گوارا نہ کیا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کون ہے۔ اچھا، انہوں نے مکہ میں کسی ایسے کچھ لوگوں کا انتخاب فرمایا اور ان کے ذمے لگایا کہ آپ نے میرے بعد میرے اس بھتیجے کی حفاظت کرنی ہے۔ ولی موقعی حرکت کاروان اشک در چشمان محمد ہلکے زد، لیکن جب قافلہ چلنے لگا تو رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جدائی سرپرست خود را سخت شمرد۔ اچھا، یہ آنسو اس لیے نہیں تھے کہ میں قافلے کے ساتھ جاؤں، یہ آنسو اس لیے تھے کہ حضرت ابو طالب کی جدائی برداشت نہیں کر رہے تھے، حضرت ابو طالب سے جدا ہونا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ اشک در چشمان محمد حلقه زاد و جدائی سرپرست خود را سخت شمرد۔ سیمای غمگین محمد طوفانی از احساسات در دل ابو طالب پدید آورد۔ رسول خدا کے غمگین چہرے کو جیسے ہی ابو طالب نے دیکھا، گویا احساسات کا ایک طوفان ان کے دل کے اندر چل پڑا۔ احساسات یعنی محبت بھرے جذبات ان کے دل میں چل پڑا۔
بگونه ای که ناچار شد تن به مشقت بدهد و محمد را همراه خود ببرد. لہذا حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ بے شک اس سفر میں جتنی بھی مجھے مشکلات آئیں گی بچے کی حفاظت کے لیے میں ساری مشکلات برداشت کروں گا، لیکن محمد کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ساتھ لے کے مسافرت پیمبر در 12 سالگی از سفرهای شیرین وی به شمار می رود۔ پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 12 سال کی عمر میں پہلا سفر کیا، لیکن یہ ان کے شیرین ترین، شیرین یعنی لذیذ یعنی خوشگوار ترین سفروں میں سے ایک سفر تھا۔ زیرا در این سفر از مدین وادی القرا و دیار ثمود عبور کرد و از منظره های زیبای طبیعی سرزمین شام دیدن کرد۔ خوب اس سفر میں پیمبر نے وادی القرا سے اور مدین سے اور دیار ثمود سے کے پاس سے گزرے، یہاں تک کہ سرزمین شام کے جو خوبصورت مناظر ہیں ان کو بھی رسول اللہ نے دیکھا۔ ہنوز کاروان قریش به مقصد نرسیده بود که در محلی به نام بصری جریانی پیش آمد۔ ابھی قریش کا یہ قافلہ اپنے مقصد تک یعنی منزل تک نہ پہنچا تھا کہ راستے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بصری، وہاں پہ ایک حادثہ پیش آ گیا۔ و تا حدی برنامه مسافرت ابو طالب را دیگرگون ساخت، اور اس حادثے نے جناب ابو طالب کے جو سفر پہ جانے کا پروگرام تھا اس کو تبدیل کر دیا۔ جریان از این قرار بود کہ انشاءاللہ ہم اس کو حضرت ابو طالب نے سفر کیوں بیچ میں چھوڑ دیا، اس کو ہم کل پڑھیں گے۔ صلوات اللہ۔